بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے کہا سورۃ حشر، تو انہوں نے کہا کہ اسے سورۃ نذیر کہو، کیونکہ یہ سورۃ بنی نذیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق ہشام نے ابو بشر سے کی ہے، انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجوروں کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قرظیہ اور بنو نذیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے باغات جلوا دیے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا۔ یہ باغات مقام بجیرہ میں تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو درخت تم نے کاٹ دیے ہیں یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے باغات دلوا دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی کا متعلق یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ: بنی لوئی قریش کے سرداروں نے بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر لیا، مقام بجیرہ میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی۔ بیان کیا کہ پھر اس کا جواب ابو سفیان بن حارث نے اس شعر میں دیا: خدا کرے کہ مدینے میں ہمیشہ یوں ہی آگ لگتی رہے اور اس کے اطراف میں یوں ہی شعلے اٹھتے رہیں، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس مقام بجیرہ سے دور ہے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی زمین کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا تھا۔ وہ ابھی امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے کہ امیر المومنین کے چوکیدار یرفع آئے اور عرض کیا: عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اندر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد یرفع پھر آیا اور عرض کیا: حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المومنین، میرا اور ان علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بنو نذیر سے فے کے طور پر دی تھی۔ اس موقع پر علی اور عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے کو سست کہا اور ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے: امیر المومنین، آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دیں تاکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: جلدی نہ کیجیے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمانوں اور زمین قائم ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات سے تھی۔ حاضرین بولے کہ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا: میں آپ دونوں سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:
پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فی میں سے جو بنی نذیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بنو نذیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے تو تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی جنگ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قدیر تک تجھے مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن خدا کی قسم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لیے سے مخصوص نہیں فرمایا تھا، نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی تھی۔ پہلے اس مال میں سے تمہیں دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی، اور آخر اس فی میں سے یہ جائیداد بچ گئی۔ پس آپ اپنی ازواج محترمین کا سالانہ خرچہ بھی اسی میں سے نکالتے تھے، اور جو کچھ اس میں سے باقی بچتا اسے آپ اللہ تعالیٰ کے مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جائیداد انہی مصارف میں خرچ کی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے انہیں مصارف میں خرچ کرتے رہے جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ یہیں موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے، اور اللہ کی قسم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص صحیح راستے پر ہیں اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، چنانچہ میں اس جائیداد پر اپنی خلافت کے 2 سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہیں مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا مخلص صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں، آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ پھر آپ میرے پاس آئے، آپ کی مراد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترک تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر جب وہ جائیداد بطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس جائیداد کے معاملے میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا
کہ ٹھیک ہے، آپ اس شرط پر وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کرانا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیں، میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔